الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأمر اہلک بالصلاة واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کے درس میں عورتوں کا گھر کے اندر نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اس سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور آپ خود بھی اس پر قائم و دائم رہیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم خود آپ کو رزق عطا کرتے ہیں، اور بہترین انجام ان لوگوں کا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا، چاہے وہ آپ کی بیویاں ہوں یا بیٹیاں ہوں یا آپ کے اقربا ہوں یا آپ کے صحابہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی ہے، اور سب کے سب مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتے تھے، جو مرد حضرات ہوتے تھے، اور خواتین بھی جایا کرتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں۔ تو خواتین کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام ہدایت یہ ہے کہ وہ اگر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہیں تو پردے کے ساتھ بغیر خوشبو لگائے ہوئے اور بغیر زیب و زینت اختیار کیے ہوئے وہ مسجد میں آ سکتی ہیں اور باپردہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ انہیں منع کرنا درست نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ترغیب دی ہے کہ خواتین کی جو نماز ان کے گھر میں ہوتی ہے یہ زیادہ بہتر ہے مسجد میں آنے سے۔ اس سلسلے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عورت کی نماز اس کے گھر میں بہتر ہے بنسبت اس کے حجرے میں نماز پڑھنے کے۔ وَصَلَاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ مِّن صَلَاتِهَا فِي دَارِهَا، اور اس کا حجرے میں نماز پڑھنا بہتر ہے اس کے گھر میں نماز پڑھنے کے۔ وَصَلَاتُهَا فِي دَارِهَا خَيْرٌ مِّن صَلَاتِهَا خارج، اور عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا بہتر ہے باہر نماز پڑھنے سے۔ اس کو امام طبرانی نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ترتیب بتلائی ہے کہ عورت کا اس کے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ باہر نماز پڑھے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تمنعوا نساءکم المساجد، تم اپنی خواتین کو، اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، جبکہ گھر میں ان کا نماز پڑھنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کو ابو داؤد نے اور امام احمد نے مسند کے اندر روایت کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر منع فرمایا ہے کہ تم اپنی خواتین کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ کیوں نہ روکو؟ اس لیے کہ ان کو بھی واعظ و نصیحت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے مصلی پر بیٹھ کر کے نصیحت کیا کرتے تھے، تو مردوں کو جہاں نصیحت کی ضرورت ہے خواتین کو بھی ضرورت ہے۔ مردوں کو جہاں ایمانیات کی ضرورت ہے وہیں خواتین کو بھی ضرورت ہے، اور مرد جس قدر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عورتیں بھی ثواب حاصل کرنا چاہتی ہیں، لہذا ان کو ثواب حاصل کرنے سے نہیں روکا جا سکتا ہے، لیکن ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں تاکہ وہ پردے کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اگر خواتین گھر سے باہر نکلیں گی تو مردوں کے اوپر ان کی نگاہیں پڑیں گی،
اور مردوں کی نگاہیں ان کے اوپر پڑیں گی، اور مسجد میں جب وہ جائیں گی تو ایسی صورت میں مردوں کے پیچھے ان کی صف لگائی جائیں گی، تو مردوں کے اوپر بھی ان کی نگاہیں پڑیں گی۔ اور اس سلسلے میں شیطان مختلف لوگوں کو فتنوں میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، المرأۃ عورہ، خاتون کو عورت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ چھپانے کی چیز ہے، وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس پر نگاہ ڈالتا ہے، اور اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالتا ہے۔ اب شیطان جب نگاہ ڈالے گا تو ایسی صورت میں شیطان تو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، شیطان اس عورت کے اوپر کسی اجنبی انسان کی نگاہ ڈلوائے گا، اور اس عورت کے ساتھ بھی چونکہ شیطان ہے اس لیے اس کو بھی اس مرد کی طرف مائل کرے گا، یہاں سے فتنہ رونما ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ بیوتہن خیر لہن، گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور گھروں کے اندر جو سب سے آخری گھر ہوتا ہے، جو سب سے اندھیرا ہوتا ہے، اس کے اندر نماز پڑھنا عورت کے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، خیر و مساجد النساء قعر بیوتہن، عورت کی سب سے بہترین مسجد اس کے گھر کا آخری حصہ ہے، سب سے آخری والا کمرہ ہے۔ اس کو امام احمد نے، ابن خزیمہ نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اور اسی کی مثل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ان احب صلاۃ المرأۃ الی اللہ فی اشد مکان فی بیتہا ظلمہ، عورت کی سب سے محبوب نماز اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہے جس گھر میں سب سے زیادہ تاریکی موجود ہو، جو سب سے زیادہ تاریک ہو۔ اس کو امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ گھر کے اندر جس قدر عورت چھپا کر کے اپنے آپ کو تنہا کر کے نماز پڑھے گی یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وضاحت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ایک روایت سے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجرتہا، عورت کی نماز اس کے گھر میں زیادہ افضل ہے اس کے حجرے میں نماز پڑھنے سے، وصلاتہا فی مخدعہا افضل من صلاتہا فی بیتہا، اور گھر کے آخری حصے میں نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے اس کے گھر میں نماز پڑھنے سے۔ اس کو امام ابو داؤد نے اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اور المخدع کہتے ہیں گھر کا وہ داخلی حصہ جس میں برتن وغیرہ رکھے جاتے ہیں، خزانے وغیرہ چھپائے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ عورت جس قدر اپنے آپ کو چھپائے رکھے گی اور لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گی، اس کی اتنی ہی زیادہ افضل نماز قرار پائے گی۔ اور ایک روایت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام حمید سے مروی ہے، انہا جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہتی ہیں، اللہ کے رسول انی احب الصلاۃ معک، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ محبوب رکھتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی، مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے ساتھ نماز پڑھنے کو زیادہ محبوب رکھتی ہیں، وصلاتک فی بیتک خیر من صلاتک فی حجرتک، جبکہ آپ کے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے اپنے حجرے میں نماز پڑھنے سے، وصلاتک فی حجرتک خیر من صلاتک فی دارک، اور آپ کا حجرے میں نماز پڑھنا بہتر ہے گھر میں نماز پڑھنے سے، وصلاتک فی دارک خیر من صلاتک فی مسجد قومک، اور آپ کے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے آپ کی قوم کی مسجد میں نماز پڑھنے سے، وصلاتک فی مسجد قومک خیر من صلاتک فی مسجدی، اور آپ کی قوم کی مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک لمبی ترتیب بیان فرمائی ہے۔ اس ترتیب کے مطابق دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنے گھر سے نکل کر میری مسجد تک آنا کتنے محلے پڑیں گے،
کتنی گلیاں پڑیں گی، کتنے لوگ ملیں گے، سب کی نگاہ آپ کے اوپر پڑے گی، آپ کی نگاہیں دوسرے کے اوپر پڑیں گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو راوی کہتے ہیں فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِّن بَيْتِهَا أَوْ أَظْلَمِهِ، کہ انہوں نے حکم دیا کہ ان کے گھر کے آخری حصے میں یا سب سے زیادہ تاریک حصے میں ان کے لیے ایک مسجد بنا دی جائے، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ، جس میں وہ نماز پڑھتی تھیں، حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کو امام احمد نے، ابن خزیمہ نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خواتین مسجد میں آتی تھیں وہ پورے لباس پہن کر کے آتی تھیں، اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے آتی تھیں، ان کے جسم کا کوئی حصہ دکھتا نہیں تھا، تاریک راتوں میں آتی تھیں۔ جب راتوں میں آتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو روک لیا کرتے تھے تاکہ خواتین نکل جائیں، اس کے بعد مرد حضرات نکلا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کہا کہ خواتین کی نماز ان کے گھر میں زیادہ افضل ہے۔ لیکن آج کی خواتین کو دیکھا جائے تو وہ باپردہ اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین پردے کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، جس قدر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، نبی کی محبت تھی۔ آج کی خواتین میں وہ چیز شاید نہ پائی جاتی ہو، اور آج کل کی خواتین کے کپڑوں سے خوشبو بھی نکلتی رہتی ہے، اور میک اپ وغیرہ کر کے جب وہ نکلتی ہیں تو اس سے بھی جو بھی خوشبو ہوتی ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ سب فتنے کی چیزیں ہیں۔ لہذا ایسی خواتین جن کے ذریعے سے فتنہ زیادہ ہو سکتا ہو انہیں اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہیے، اپنے حجروں میں نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن جن کے دلوں میں خشیت ہو اور ان کے ذریعے سے فتنے کا کوئی خدشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ مسجد میں اگر جانا چاہتی ہیں تو پردے کے ساتھ وہ جا سکتی ہیں۔ امام طبرانی نے ابو عمرو الشیبانی سے ایک روایت نقل کی ہے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ خواتین کو مسجد سے نکال رہے تھے جمعہ کے دن، اور ان سے کہہ رہے تھے کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں ایسا کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ فتنوں کا خوف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو روک لیا کرتے تھے تاکہ خواتین نکل جائیں، اور آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ مرد حضرات نکلتے ہیں، خواتین بھی نکلتی ہیں، اور دونوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ تو اگر اس قسم کا فتنہ موجود ہو تو خواتین گھر میں ہی نماز پڑھیں، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ان کے لیے دروازے الگ ہوں اور خواتین پہلے نکل جائیں اور مرد حضرات بعد میں نکلیں تو ایسی صورت میں فتنے کا خوف کم ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے خواتین محفوظ رہ سکتی ہیں۔ تو جب فتنوں کا خوف نہ ہو تو خواتین مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ان کو روکنا ظلم ہے، اس لیے ظلم ہے کہ خواتین آج کل مارکیٹ میں جاتی ہیں، ان کا ہجوم وہاں ہوتا ہے، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، اور بے شرمی کے ساتھ خواتین مردوں کے ساتھ پرچیزنگ کرتی ہیں۔ ہاتھ قریب کرنا ہو، مسکرا کر کے بات کرنا ہو، یا ہاتھ اٹھا کر کے بات کرنا ہو، یا چہرہ کھولنا ہو، اور نرم لہجہ اختیار کر کے ان سے بات کرنا ہو، اس انداز سے آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب فتنہ ہے۔ لہذا خواتین کو مارکیٹ میں جانے سے بہرحال پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ان خواتین کو مسجد میں جانے سے روکا جا رہا ہے تو ان کو تو مارکیٹ میں جانے سے بدرجہ اولا روکنا چاہیے، ان کو منع کرنا چاہیے، کیونکہ مارکیٹ میں تو زیادہ فتنہ ہے، وہاں شیطان تو کھلے عام دندناتا پھرتا ہے، اور آج کل مارکیٹ کی جو برائیاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنی چاہیے، چاہے وہ مرد حضرات ہوں چاہے خواتین ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔